سوال میرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے، آپ نے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا جنازہ پڑھایا، آپ کو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی کافی قربت ہے، آپ نے تینوں میں سے کن کو زیادہ بہتر پایا اپنے قریب، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد کے لیے بہتر ہیں؟ میں سیاستدان تو ہوں نہیں، میں نے ان سارے حکمرانوں کو میں 92 سے مل رہا ہوں، سوائے بے نظیر شہید، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ مجھے عمران خان سب سے بہتر نظر آیا، پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے مجھے بلایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کس طرح میں اپنی یوتھ کو اپنے نبی کے طریقے پر چلا سکوں۔ مولانا صاحب مجھے بتائیں کہ میں اپنی یوتھ کو اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ کیسے جوڑوں۔ کہ میں بھی پٹکا ہوا تھا، میں نے جب اللہ کے نبی کی لائف پڑھی تو مجھے پتہ چلا زندگی کیا ہے، گزارنی کیسے ہے، آگے موت ہے، موت کے بعد کے مراحل ہیں۔ بات تو میں نے کسی سے نہیں سنی، تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک آدمی مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بیان کالجوں میں کراؤں اپنی یوتھ کو۔ اچھا، ہاں، یہ عمران خان صاحب نے آپ کو کہا آپ پاکستانی یوتھ کو سمجھائیں کہ زندگی بیکار نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ اور ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد عالم اسلام کے مقبول اور معروف مبلغ جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے اپنی ناسازی طبع کے باوجود ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، بڑا زبردست ہمارا اکرام کیا، مہمان نوازی کی۔ مولانا بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، آپ نے اتنی مصروف زندگی میں سے اپنے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ MTJ فاؤنڈیشن اب آپ نے آ کے بنائی ہے، بڑے لوگوں نے سوالات کیے کہ آخر کیوں، یہ علماء کرام کا تو شاید کام ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی دینداری ہے۔ تو سر یہ بتائیے کہ ذرا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، جو آپ کے آئیڈیا کیا آیا مائنڈ میں ایسا؟ یہ بھی دینداری کا حصہ ہے، تجارت نبیوں کا پیشہ ہے۔ سارے صحابہ یا تاجر تھے یا زمیندار تھے، بالکل، مکہ والے تاجر تھے، مدینہ والے زمیندار تھے، تو زمیندارہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ اور اس برانڈ کے بنانے کا مقصد کوئی اس عمر میں آ کے دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ جو میرے دینی ادارے ہیں میں انہیں زکوٰۃ فری کرنا چاہتا ہوں، مانگنا نہیں چاہتا۔ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنے ادارے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ٹھیک، اور ہم بچوں کو زکوٰۃ نہ کھلائیں۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مریضوں کا حق ہے، ٹھیک، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے ان کا حق ہے، جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں شادی کے اسباب نہیں ان کا حق ہے۔ تو طالب علم ایک بڑا عظیم بچہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اچھا کھلائیں، پاک صاف مال کھلائیں، میل کچیل نہ کھلائیں۔ پچھلے سال تو رات کوئی 2 بجے بیٹھے بات کرتے کرتے یہ خیال آیا کہ کوئی اپنا کام کیا جائے، صحیح، جس سے مدرسے کو فیڈ کیا جائے۔ کیا وجہ ہے مولانا جب بھی کوئی اسلامک لوگ، جس طرح ابھی آپ نے یہ کام شروع کیا، اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہے، تنقید اتنا، کیا یہ دنیا کیا ہمارے جو عام مسلمان طبقہ ہے اس کے مائنڈ میں کوئی خلیش ہے، یا وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ شاید دنیا دار لوگوں کا ہی یہ کام ہے، دینداروں کو نہیں آنا چاہیے؟ ایک غلط تصور بن گیا ہے کہ جو عالم دین ہے وہ دنیا کا کام نہیں کر سکتا، اسے تو بس مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا چاہیے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، بالکل، وہ کوفہ کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر تھے۔ صحیح، سب سے بڑے کپڑے کے تاجر ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف وہ عباسی سلطنت کے چیف جسٹس بنے۔ واہ، اچھا، ہارون رشید نے ان کو چیف جسٹس بنایا، 17 سال ایز اے چیف جسٹس۔ اسلامی تاریخ میں ایک ہی آدمی چیف جسٹس بنا ہے، صحیح، اس کے بعد کوئی نہیں بنا۔ تو انہوں نے اتنے بڑے عہدے کو بھی چلایا اور دین کا کام بھی کیا۔ تو یہ اپنی تاریخیں نہیں پڑھتے، بس انگریزوں نے ایک تصور ڈال دیا غلط، ایک ہمارا علم غلط ہے، ایک ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہاں پہ؟ نظام تعلیم کا فقدان ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہے، تربیت کی کمی ہے،
کہ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے جو ہماری قوم تک یا مسلمانوں تک وہ صحیح چیزیں جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہی. جی وجاہت بیٹا، ایک تو علم کی کمی ہے، ہمارا علم صحیح نہیں. ہمارے بچوں کو بچپن سے لے کر اور وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے جاتے ہیں، ان کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. جس کو قرآن سے روشنی نہیں ملی وہ جاہل ہے. وہ چاہے ہزاروں ڈگریاں لے لے اور ماسٹر کر لے، وہ کیمبرج میں چلا جائے، وہ ہارورڈ میں چلا جائے، وہ جاہل ہے. وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ بنانے والا کون ہے، اس نے کیوں بنایا ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے سمجھایا بالکل کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. دوسری بات ہے تربیت کا فقدان ہے. اوور برڈن کر دیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو. وہ پھر سر پہ ڈنڈا ہے اور اسکول. 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں چاہیے اور باپ چاہیے. نہ ماں ٹائم دیتی ہے نہ باپ ٹائم دیتا ہے. اسکول اور اسکول میں کچھ بھی نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے کہ تمام سیاسی یعنی میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے. آپ نے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا جنازہ پڑھایا. اب آپ کو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی کافی قربت ہے. آپ نے تینوں میں سے کن کو زیادہ بہتر پایا اپنے قریب، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد کے لیے بہتر ہیں آپ کی، کیونکہ رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں؟ وجاہت بیٹا، میں سیاستدان تو ہوں نہیں. میں نے ان سارے حکمرانوں کو میں 92 سے مل رہا ہوں. 92 سے آن ورڈ آج تک میں ہر حکمران کو ملا ہوں سوائے بے نظیر شہید کے. ٹھیک، ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی. تو مجھے عمران خان سب سے بہتر نظر آیا. اچھا، نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے عمران خان سب سے بہتر نظر آیا. صحیح. کس بنیاد پہ مثلا آپ کو بہتر نظر آیا؟ ایز اے پرائم منسٹر جب وہ بنے تھے انہوں نے مجھے بلایا. اچھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کس طرح میں اپنی یوتھ کو اپنے نبی کے طریقے پر چلا سکوں. یہ بات مجھے کسی حکمران نے نہیں کی. مولانا صاحب مجھے بتائیں کہ میں اپنی یوتھ کو اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ کیسے جوڑوں. کہ میں بھی پٹکا ہوا تھا. میں نے جب اللہ کے نبی کی لائف پڑھی تو مجھے پتہ چلا زندگی کیا ہے، گزارنی کیسے ہے، آگے موت ہے، موت کے بعد کے مراحل ہیں. یہ بات تو میں نے کسی سے نہیں سنی تھی. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک آدمی مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے. پھر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بیان کالجوں میں کراؤں اپنی یوتھ. اچھا، ہاں، یہ عمران خان صاحب نے آپ کو کہا؟ ہاں، انہوں نے کہا آپ پاکستانی یوتھ کو سمجھائیں کہ زندگی بیکار نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہے. پھر آگے کرونا شروع ہو گیا اور سارے وہ حالات ایسے بن. مولانا صاحب جس طرح اب ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے تو آپ سے یعنی کہ وہ رہنمائی لیتے رہتے ہیں اسلامک معاملات میں، شرعی معاملات میں عمران خان صاحب؟ وہ انہوں نے میں ان کو میرے ذہن میں جو ہوتا ہے میں ان کو بتاتا ہوں، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرز پر جو ہے نا ملک کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کے معاملات ہیں، اپنے ان کے وزراء کی کرپشن سامنے آتی ہے، ان کے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں حکومت میں ابھی ایسی کوتاہیاں ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل. دوسرا یہ ہے کہ 72 سال کا کچرا ہے، اس کو 3 سال میں کیسے صاف کیا جا سکتا ہے. ہمارے ریڈی والے سے لے کر اوپر میلوں والے سب خیانت کے راستے پر چلے ہوئے. تو اب یہاں ایک آدمی اس گاؤں میں ایک بچہ ماں کو پٹائی کر رہا ہے، دیہاتوں میں ہوتا رہتا ہے، تو اس کو پی ٹی آئی کیسے روکے گی. باقی جھول بھی ہے اور اچھے لوگوں کی کمی بھی ہے، لیکن جب لیڈر کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ اسے آہستہ آہستہ اچھے لوگ مہیا کر دیتا ہے. یہ لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا اور ماشاءاللہ آپ کی فٹنس کا راز آج ہمیں معلوم ہوا ہے. تو میں تو خود اب کرنا چاہوں گا. مولانا میرے سے ڈبل عمر کے ہیں لیکن یقین کریں اتنی فٹنس میری نہیں ہے جتنی حضرت کی فٹنس ہے.